اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں 4 اور 5 ربیع الاول شریف کا بہت ہی خاص اور مجرد وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا روحانی وظیفہ ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہیں، بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں آفتوں بلاؤں سے پناہ چاہتے ہیں، یا ان کے دل میں کوئی بھی خواہش ہے وہ پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو مختلف قسم کی وجوہات جو آپ کی ہر رکاوٹ زندگی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو میں اپنا وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کروں گی کہ میرا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہم میں جلوہ گر ہے، تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ آپ کا کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہوگا، اور اس آپ کے قول و فعل اور نقل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو پسند کرنا اور اپنانا ہی محبت کی علامت اور محبت میں سچائی کی دلیل ہوتا ہے۔ چونکہ ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہیں، ہمیں بھی اپنی محبت کی سچائی کو پرکھنے کے لیے غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں اور نرالی اداؤں کو کس حد تک اپناتے ہیں۔ تو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند پیاری پیاری اداؤں سنتوں، مثلا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بولنے کا انداز کیسا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کا انداز کیسا تھا، آپ کا معاشرے میں رہنے کا انداز کیسا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام، صحابیات اور بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کی سنت رسول سے والہانہ محبت اور سنتوں پر عمل کرنے کے چند آپ کو ایک دو واقعات بھی بتاؤں گی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یا آپ کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ کو پکارتا تو آپ لبیک کہہ کر جواب دیتے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جس وقت بھی مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے خوش طبعی سے فرماتے اور سب کے ساتھ مل جل کر رہتے، ہر ایک سے گفتگو فرماتے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بچوں سے بھی خوش طبعی فرماتے، ان بچوں کو اپنی مبارک گود میں بٹھا لیتے، آزاد، غلام اور مسکین سب کی دعوتیں قبول فرماتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں، اپنے احباب، اپنے اصحاب، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، حتیٰ کہ ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی اور ملنساری کے ساتھ پیش آتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا گرویدہ اور آپ سے محبت کرنے والا بن جاتا۔ جب کوئی آپ کو بلاتا تو آپ جواب میں لبیک فرماتے، مگر افسوس فی زمانہ اگر ہم اپنی حالت پر غور کریں تو ہمارے گھر والے، رشتہ دار، الغرض ہم سے تعلق رکھنے والے ہمارے برے اخلاق و کردار کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں، کیونکہ کبھی ہم ابے تبے سے بات کرتے ہیں، کبھی ہم دوسروں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے اور گالم گلوچ کرتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت، چغلی اور دل آزاری کرتے ہیں، اور تو کبھی گھر میں والدین اور بہن بھائیوں سے الجھتے نظر آتے ہیں، کبھی سہیلیوں کے ساتھ بے رخی اور بدسلوکی کرتے ہیں، تو کبھی بچوں کے ساتھ بے جا سختی سے پیش آتے ہیں، کبھی گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، تو کبھی پڑوسنوں پر ناراضی کا اظہار کرتے ہیں، کبھی سسرال والوں کے ساتھ تو کبھی اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ الغرض بدقسمتی سے نہ ہم ظاہر میں سنت مصطفیٰ کی پابند ہیں اور نہ کردار میں اخلاق مصطفیٰ کی پیکر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق گزاریں، جیسا کہ ہمارے رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ
21 سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ تو سنتوں پر عمل کرنے سے یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے کھانے پینے اور گفتگو کرنے میں پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی سنتوں کو اپناتے ہیں تو رب کریم کی رحمتیں ان پر چھما چھم برستی ہیں، کیونکہ سنتوں پر عمل کرنے والوں کو رب کریم کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے والوں کا شمار رب کریم کے پسندیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے والوں کو خوف خدا نصیب ہوتا ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے والوں کو فکر آخرت کا ذہن نصیب ہوتا ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے والوں کو حقیقی محبت رسول نصیب ہوتی ہے۔ تو آج ہم وظیفہ جو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا وہ بھی اسی کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ حضور کی سنتیں اپنائیں تو آپ کو یہ تمام پریشانیاں آپ کی ختم ہو سکتی ہیں، آفتوں سے پناہ مل سکتی ہے۔ تو جو میں آج 4 اور 5 ربیع الاول کا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی، اور آپ نے سنت رسول پر کثرت سے عمل کرنا ہے، سنت رسول پر چلنا ہے۔ تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے حضرت ہبۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے بزرگان دین صحابہ کرام صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کریمہ کی پیروی کو لازم و ضروری جانتے تھے، اور بال برابر بھی کسی معاملے میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور سنتوں کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے اپنے والد ماجد حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال فرمانے کے بعد اور ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے وصال کے 3 دن بعد خوشبو لگائی اور ارشاد فرمایا خدا کی قسم مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں نے نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو عورت اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے مرنے کا سوگ 3 راتوں سے زیادہ کرے، سوائے اس عورت کے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو کہ اس کے سوگ کی مدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ تو یہ ہے سچی محبت اور کامل اطاعت اور فرما برداری کے حکم سرکار پر سر تسلیم خم کر دیا، گویا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہی ان کے لیے سب کچھ ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور فرامین پر عمل کا بے پایاں جذبہ رکھنے والے عاشقان رسول کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ہم کھانے کی بے حرمتی کرتے ہیں، رزق کی ناقدری کرتے ہیں، تبھی ہم مختلف قسم کی آفتوں کا شکار ہو گئے ہیں، پریشانیوں سے ہمیں نجات نہیں مل رہی، بیماریاں ختم نہیں ہو رہی۔ تو اگر ہم سنت رسول پر عمل کریں، صرف دسترخوان پر بیٹھ کر آپ جو دسترخوان پر نیچے ٹکڑے گرتے ہیں انہی کو اٹھا کر چوم کر کھا لیا کریں تو اسی سے آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ رکابی میں سالن وغیرہ ڈالتے ہیں تو جب سالن ختم ہو جاتا ہے آخر میں پانی ڈال کر اس کو پی لیں، تمام پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ کھانے سے پہلے اور آخر میں اگر کھانے کی دعا پڑھ لیں تو آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں، انشاءاللہ تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ پریشانی سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ ہر خواہش جو کہ پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں، حضور کی سنتوں پر عمل کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، کیونکہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ہے۔ جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ کریم کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے۔ تو آج ہی یہ نیت کر لیں کہ ہم آئندہ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، سرکار کریم کی ہر ادا کو اپنائیں گے۔ 4 اور 5 ربیع الاول کا جو خاص وظیفہ ہے وہ کیا ہے وظیفہ، اس سے آپ کو کیا کیا برکتیں نصیب ہوں گی، بیماری سے نجات ملے گی، پریشانی سے چھٹکارا، آفتوں سے پناہ اور ہر خواہش پوری ہوگی۔ بس آپ نے یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے 2 نمازوں میں سے کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، 4 اور 5 ربیع الاول شریف کو، یا آپ اس کو ظہر کی نماز کے بعد کر لیں، یا پھر آپ اس کو مغرب کی نماز کے بعد کر لیں۔ آپ جس طرح سے آسانی ہو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔
تو آپ نے وہی جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر، فرض نماز کے بعد آپ نے جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر 2 دن میں چاہیں تو وظیفہ کر لیں. ویسے تو بہت آسان سا ہے، تو یہ میں نے سامنے اسکرین پر یہ وظیفہ آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے. آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے. اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 800 مرتبہ آپ نے اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ، یہ آپ نے 800 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 2 دن لگاتار وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر بیماری ختم، پریشانی سے چھٹکارا، اور جو خواہش آپ دل میں رکھ کے یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ خواہش پوری ہوگی اور ہر آفتوں سے آپ کو پناہ ملے گی. تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر کریں. اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں ضرور میسج کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.